الرجیم، باب ہے ان بیوع کے بارے میں جن سے منع کیا گیا، جو خرید و فروخت کرنا منع ہے اس کے بارے میں۔ پہلی فصل ہے 2834 نمبر روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا۔ بیع مزابنہ وہ کیا ہے؟ آگے تشریح ہے، ان یبیع ثمر حائطی، کہ بندہ اپنے باغ کا پھل بیچ دے، ان کان نخلا بتمر کیلا، اگر وہ خشک ہے تر کھجوروں کے بدلے بندہ اندازے سے ناپ کے اس کو بیچ دے۔ اوپر بھی کھجوریں لگی ہیں، اس کے پاس بھی کھجوریں ہیں، اس کے پاس خشک ہیں، وہ تاریں یہ خشک ہیں، تو بندہ کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے میرے سے اتنے من لے لو اور یہ سارا باغ کا پھل مجھے دے دو، تو یہ اسے منع فرمایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اوپر جتنی لگی ہیں اس کا کوئی پتہ کہ وہ کتنے کلو ہیں، کتنے من ہیں، کوئی اندازہ نہیں۔ اگر وہ بندہ اتارے اور اس نے جو اس کو پہلے دی تھی وہ ہوئی زیادہ اور وہ اوپر والے کم، لڑائی ہو گئی۔ اگر وہ زیادہ ہوئی، اس نے جو اس کو دی تھی وہ کم ہوئی، تو باغ والا لڑ پڑے گا۔ تو یعنی جو بھی بیع مفضی الی المنازع ہو، لڑائی کی طرف لے جائے، وہ ویسے ہی اصول ہے شریعت کا، فقہ کا، کہ وہ بیع کرنا درست نہیں ہے۔ اچھا جی، اور فرمایا وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ زَبِيبٌ كَيْلًا، اور اگر انگوروں ہوں، یعنی وہ جو پھل ہے اوپر وہ پھل انگور ہے اور بندہ اس کو بیچے کس کے بدلے؟ کشمش کے بدلے، خشک انگور کے بدلے، اندازے سے ناپ کے اتنی میرے سے کشمش لے لو اور اوپر انگور لگا دے دو مجھے، یہ بھی جائز نہیں۔ فرمایا ایسے نہ کرے بندہ، نبی علیہ السلام سے منع کیا۔ اچھا جی، اور او کان، اور مسلم میں ہے وَإِنْ كَانَ، یہ فرق ہے، بخاری میں او کان اور مسلم میں وَإِنْ كَانَ زَرْعًا، اگرچہ کھیتی ہو کہ بندہ اس کو بیچے کھانے کے بدلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سب سے منع فرما، متفق علیہ روایت۔ اور بخاری مسلم کے شیخین کے لفظ ہیں ایک روایت کے، مزابنہ سے منع فرمایا مزابنہ یہ ہے کہ خرید و فروخت کی جائے، بیع کی جائے اس کے اندر ما فی رؤوس النخل، جو درخت کے اندر لگے ہوئے ہیں پھل، اس کی بیع کی جائے، کس کے بدلے؟ بتامر بکیل، تر کھجوروں کے بدلے اندازے کے ساتھ، مخصوص کیل، مخصوص ناپ کے ساتھ۔ ان زیادہ فلی، بندہ کہے اگر زیادہ ہوئی پھر بھی میری، وَإِن نَقَصَ فَعَلَيَّ، اگر کم ہوئی اس کا بھی مجھ پر ہی ہے سارا کچھ، تو اسے منع کیا، یعنی اندازوں سے بیع نہ کرو۔ 2835 نمبر روایت، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ سے، بیع مخابرہ اور بیع محاکلہ اور مزابنہ۔ اب آ جاتی ہے کہ اچھا جی، اب اس کے اندر ہے کہ روایت کو دیکھیں، محاکلہ کیا ہے؟ محاکلہ کہتے ہیں ان یبیع الرجل الزرع بمئۃ فرق حنطہ، بندہ بیع کرے کھیتی کی بیع، یعنی ایک گندم لگی ہوئی ہے، ایک مربع میں لگی ہے، یعنی 100 ایکڑ میں یا لگی ہے، یا پھر کہہ لیں 20 فصلیں ہیں اس کی، جس کو ہمارے عرف میں ایک فصل یا ایک پیڑی، ساڑھے پنجاب ہے جٹ بندے سائڈ یہ کہتے ہیں، ایک پیڑی 2 پیڑی، ٹھیک ہے، اس کو باقی ایکڑوں میں ہوتی ہے یا اور بھی، اس کے مختلف نام ہیں ذمہ داروں کے ہاں۔ تو بندہ اس کی بیع کرے ایک کھیتی کی لگی ہوئی کی، 100 فرق کے بدلے، گندم کے 100 فرق کے بدلے میں، ایک فرق کتنا ہے؟ اس کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر فرق را کو حرکت دینے کے ساتھ پڑھیں تو یہ 16 رتل بنتے ہیں، 12 مد بنتے ہیں، تقریباً 8 سیر گندم بنتی ہیں، اور اگر فرق پڑھیں را کے سکون کے ساتھ تو یہ 120 رتل، تقریباً 1.5 من گندم بنتی ہے۔ تو اس کا مقصود و مطلوب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ لگی ہوئی فصل کو بندہ سودا کرے، ایک مخصوص پیمانہ گندم دے کے اس سے وہ چیز خرید لی۔ مثلا میں کہتا ہوں 100 من گندم میں آپ کو دیتا ہوں، اور یہ لگی ہوئی جتنی زمین، اس میں سے جتنی نکلی میری، اگر اس میں سے 400 نکل آئی پھر، اور اگر اس میں سے نکلی 60 من پھر، لڑائی دونوں صورتوں میں۔ اگر مثلا نکلی 400 من تو جس نے دی وہ لڑ پڑے گا، وہ کہے گا میں نے نہیں دینی، لڑ پڑے گا۔ اگر 40 من نکلی یا 60 من نکلی، میں نے 100 دے دیے، نقصان کس کا؟
میرا میں لڑ پڑوں گا. ایسے ہی ہوگا نا, یعنی خریدنے والا بیچنے والا کوئی نہ کوئی لڑ پڑے گا. اچھا, والمزابنہ, مزابنہ سے منع فرمایا وہ یہ ہے کہ بندہ کھجور کی بے کرے, جو کھجور اس کے اندر کھجور کے درخت کے اوپر لگی ہوئی ہے 100 فرق کے بدلے. فرق وہی ہے, ایک مخصوص پیمانے کا نام ہے, ٹھیک ہے, یعنی کوئی مخصوص پیمانہ کھجوروں کا اس کو دے کے مخصوص عدد, اور بندہ کہ یہ باغ میں جتنی لگی میری. اور مخابرہ کیا ہے؟ مخابرہ ہے زمین کو کرائے پہ دینا, ثلث یا ربع چوتھائی پر, تہائی یا چوتھائی حصے پر کرائے پر دینا. آج ہمارے پنجاب میں کثرت, بلکہ ہر جگہ پہ تقریباً یہ عام ہے, لیکن اس کی یہ جو آخری والی مخابرہ ہے بے, کرائے پر زمین دینا, جس کو ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے ٹھیکے پر زمین دینا ہیں, یہ جائز ہے. کیوں؟ آپ کہیں گے روایت میں تو منع ہے. یہ حدیث منسوخ ہے, یہ مخابرہ والی. کس طرح؟ اس کی دلیل خیبر سے. جب خیبر کا غزوہ ہوا, وہ جتنی زمین تھی وہ کس کی ملکیت میں آ گئی؟ مسلمانوں کی, اسٹیٹ کی ملکیت میں, حکومت کی ملکیت میں آ گئی. ایسے ہی ہے, اب زمین ہو گئی حکومت مدینہ کی, ریاست مدینہ کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہودیوں کو کہ تم اس پر کام کرو, بیج وہ ڈالیں گے, پانی وہ لگائیں گے, محنت بھی. زمین ان کی نہیں ہے, زمین حکومت مدینہ کی ہے, ریاست کی ہے. ایسے ہی ہے, لیکن جتنی پیداوار ہوگی آدھی مدینہ والوں کی, آدھی وہ بھیجیں گے حکومت کو. یہ کیا ہے؟ یہی تو ٹھیکہ ہے جو آج ہمارے چلتا ہے, کرائے پر زمین دینا. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے اس بات کو پھر منسوخ فرما دیا. اور امام صاحبین کا یہی ہے, وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے, جبکہ امام صاحب اس کو منع کرتے تھے, اور لیکن صاحبین نے کہا یہ منسوخ. اور فتویٰ صاحبین کے قول پر آج ہر جگہ پہ ہو رہا ہے, ہر گاؤں میں ایسے ہے, یہ ٹھیکے پر زمینیں دی جاتی ہیں. 2836 نمبر روایت ہے, جابر رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے محاکلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا, گزر گیا ان کا, اور مخابرہ سے بھی منع فرمایا. اچھا جی, والمعاومہ, اور معاومہ سالوں کی بیع سے بھی منع فرمایا. کس کی؟ سالوں کی بیع سے. وعن الثنیہ, اور استثناء سے بھی منع کیا. اور ارایا کی رخصت عطا فرمائی, بیع ارایا کی. اچھا اب کیا ہے معاومہ؟ سالوں کی بیع. وہ یہ ہے بندہ کہے 3 سال کے لیے, 3 سال کی بہاریں تیرے باغ کی میں خریدتا ہوں, 3 سال جتنا پھل لگے گا وہ میرا, یہ لے اتنے لاکھ روپے. یہ منع. کیوں؟ میں 10 لاکھ روپے دے کے 3 سال کا پھل خریدتا ہوں کہ 3 سال جتنا پھل لگے گا میرا, وہ پھل نکلے 3 لاکھ کا, مجھے کتنے کا نقصان ہوا؟ 7 لاکھ. ایسے ہی پھل نکلا ہے 60 لاکھ کا, میں نے دیا 10 کا. وہ دوسرے سال جب اس باغ کے مالک کو نظر آئے کہ پھل تو 40 لاکھ کا نکل رہا, ہر سال 20 کا, 40 کا, اگلے سال پھر 20 کا نکلے گا, اس نے مجھے دیا 10, تو میں بیع ختم کر کے اگلے سال خود توڑوں گا, 20 کماؤں گا. لڑائی ہو گئی, لہذا منع فرمایا. اور وعن الثنیہ, استثناء کی بیع سے بھی منع فرمایا. مثلاً کو بندہ کہتا ہے کہ یہ جتنی گندم ہے اس میں سے یہ ساری آپ کی ہے, لیکن اس میں سے 40 من میں نکالوں گا, 40 من میری. یہ بھی صحیح نہیں. بیع کے اندر کسی چیز کا استثناء کرنا, سارا پلاٹ آپ کا ہے لیکن ایک کمرہ میں اپنا رکھوں گا اندر, بیع میں استثناء کر دیا, یہ صحیح نہیں. اور ارایا کی رخصت دی. یہ دیکھیں ذرا نیچے آپ کے بھی ادھر ہے ارایا کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو منقول ہے وہ یہ ہے, آخری لائن ہے, انہ یہب ثمرہ, یہ والا کہ بندہ اپنے باغ کا پھل ہبہ کر دے کسی کو. مثلا دیکھیں سمجھیں اس کو, ایک بندہ اپنے باغ کا ایک درخت کا پھل کسی فقیر کو ہبہ کر دیتا ہے کہ اس کا پھل جتنا لگے گا وہ تیرا. وہ فقیر بار بار آتا ہے پھل توڑنے, تو باغ کے مالک کو گراں گزرتا ہے کہ یہ روز آ جاتا ہے اور میں ڈسٹرب ہوتا ہوں, یا میرے ادھر کام کرنے والے ہیں, یا میری فیملی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی. وہ کرتا ہے کٹھا ہی اس کو 1-2 من کھجوریں دے دیتا اور کہتا ہے اس کے حصے کی میں کٹھی آپ کو دے دیتا ہوں, یہ لیں آپ لے لیں. اب اس کے اوپر کتنی لگی ہیں کوئی پتہ نہیں, اس نے جتنی دی ہیں, اگر پیچھے منع کیا گیا اسے, لیکن اس کے اندر رخصت دی گئی تاکہ اگلے فقیر کا بھلا ہو جائے اور باغ کے مالک کو تکلیف نہ ہو. تو اس میں دیکھیں تکلیف ڈالنے کے لیے رخصت نہیں دی گئی,
بلکہ تکلیف ہے ہاں یہ چیز امام مسلم نے اس میں روایت کی ہے۔ اور اس کے بارے میں مولا علی قاری کہتے ہیں مدینہ کے غریب سے آبا حضور کی بارگاہ میں ان کی عرض کی یا رسول اللہ، تو آپ نے تو اس بیع سے اندازے والی بیع سے منع کر دیا، ہمارے پاس تو سونا چاندی نہیں ہوتا تاکہ ہم اسے تازہ کھجوریں خرید سکیں، ہمارا دل بھی کرتا ہے کھانے کو، اور بیع یعنی وہ اندازے والی بیع بھی منع ہے، اور ہم بار بار لوگوں کے باغوں میں جاتے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع کی اجازت دی تھی کہ تم جاؤ تازہ پھل بھی لے آؤ، کھا بھی لو، وہ بھی پریشان نہ ہوں، ان کا بھی کام بن جائے تمہارا بھی کام بن جائے، دونوں راضی ہو جائے۔ امام مسلم نے روایت کی ہے۔ 2837 نمبر روایت سالب نے بھی حسمہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے ساتھ بیع کرنے سے منع کیا، کھجور کو کھجور کے بدلے بیچنا، مگر آپ نے عریہ کے اندر رخصت دی ہے، بیع عرایا یہ کہ بیچا جائے اس کو اندازے کے ساتھ تر کھجوروں کے بدلے، تر کھجوروں کو خشک کے بدلے اندازے سے بیچا جائے۔ فرمایا اس کے اہل گھر والے تاکہ کھا لیں تر کھجوریں، اس سے منع کیا لیکن عریہ کے اندر رخصت عطا فرمائی۔ عرایا اب کیا ہے اس کی ڈیٹیل گزر گئی، یہی آگے آئے گا اگر آئے۔ 2838 نمبر روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع عرایا میں، اندازے کے ساتھ جو کھجوروں کی بیع ہوتی تھی 5 وسق سے کم میں یا 5 وسق میں، یہ تقریباً 60 سا بنتے ہیں۔ داؤد ابن حسین راوی ہیں، ان کو شک ہے کہ اس کے اندر کتنے عدد کتنے ہیں، متفق علیہ روایت۔ 2839 نمبر روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا حتیٰ کہ ان کا پکنا ظاہر ہو جائے، ان کا جو اثر ہے پکنے کا وہ بائع اور مشتری دونوں کو منع کیا، خریدنے والے کو بھی بیچنے والے کو، متفق علیہ روایت۔ یہ اس وقت ہے جب وہ پھل بے فائدہ ہو، کچا پھل ہو اور اس کی خرید کر لیں، خرید بندہ بیچ دے جی یہ کچا ہے بیچ دیا میں نے، اگلے دن آندھی چلے سارا گر جائے، پھر ذمہ دار کون؟ وہ بندہ مالک تو کہے گا میں نے تو بھائی بیچ دیا تھا تجھے، اب میں نے آندھی تو آفت آئی ہے قدرتی، اور اس کا نقصان ہو جائے گا، وہ لڑ پڑے گا، ایسے ہوگا نا، لہذا منع۔ دیکھیں شریعت مطہرہ کے اصول ہے کہ جس کام سے لڑائی کا یا کسی اس طرح کی چیز کا شبہ ہوتا تھا اس کو پہلے روک دیا گیا تاکہ مسلمانوں کی خرید و فروخت لڑائی سے محفوظ رہے، پاک رہے۔ لیکن آج ہمیں اتنا مسلمانوں کا یہ عالمی طور پہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ہماری خرید و فروخت اس طریقے سے ہے ہی نہیں جس طرح کے اصول ہمیں قرآن و سنت نے دیے۔ اچھا جی، اچھا یہاں پہ پھر بے فائدہ پھل جو کچا بے فائدہ ہو اس کی بات ہے، وگرنہ ایسا پھل جو کچا ہو اور فائدہ دے اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ مثلا کچے آموں کی بیع ہوتی کہ نہیں، اچار ڈالتے ہیں لوگ، اس کے مربے بناتے ہیں، ہے کہ نہیں، ان کی بیع جائز ہے، متفق علیہ روایت۔ مسلم کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی بیع سے منع فرمایا حتیٰ کہ وہ سرخ ہو جائے یعنی پکنے لگے، اور سٹے کی بیع کرنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سفید ہو جائے، اور وَيَأْمَنَ الْعَاهَا اور وہ آفت سے امن میں آ جائے۔ 2840 نمبر روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا حتیٰ کہ وہ پکنے لگے۔ عرض کی یا رسول اللہ پکنا کیا ہے؟ فرمایا حتیٰ کہ سرخ ہونے لگے۔ قال ارأیت اذا منع، حضور نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے جب اللہ تعالیٰ کسی پھل کو روک دے پھر تم اپنے بھائی سے مال لے لو گے اس کے عوض؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے تم کچے پھل کی بیع کر لو، کچا پھل خرید لو، اللہ تعالیٰ اسے پکائے ہی نہ، وہ پکے ہی نہ، پھر تو تم کیا وہ اپنے بھائی کا مال لے لو گے؟ وہ کچا لے لو گے، تمہارے تو بے فائدہ ہے، اور پیسے دو گے تم، کوئی بھی نہیں دے گا، ایسے ہی ہے نا، تو سمجھانے کے لیے یہ بات فرمائی، متفق علیہ روایت۔ 2841 نمبر روایت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سالوں کی بیع سے منع کیا کہ 2 سال کے لیے تیرے باغ میں جتنا پھل لگے گا وہ میرا، یہ لے اتنے پیسے، منع کیا اس کو۔ وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آفت کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم دیا۔ امام طحاوی کہتے ہیں یہ حکم بادشاہوں کے لیے کہ جب کوئی آسمانی مصیبت یا آفت تکلیف آئے اس وقت جو زمینوں سے ٹیکس حکومت لیتی وہ نہ لے، کیونکہ بندوں کا پہلے نقصان ہو گیا ہے اور یہ اوپر سے ٹیکس لے رہے ہیں، غریب بندہ مر رہا ہے۔ کاش آج کے حکمران بھی اس روایت کو پڑھیں یا ان کو کوئی سنائے اور اللہ ان کو عمل کی توفیق دے۔
امام مسلم نے اسے روایت کیا. یعنی آج جو معاملات ہیں پہلے غریب بندوں کا، وہ ایک تو مہنگائی اور غریب بندے کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، اور یہ کرونا میں یہ چیز بڑی ہوئی تھی، بہت زیادہ دیکھنے میں آئی تھی، عالمی طور پہ آئی تھی، ہر بندہ متاثر ہوا تھا اس سے، اور بعض جگہ بہت سارے لوگوں نے ریلیف بھی دیا تھا. تو یہ ہے اس طرح کی جب سچویشن بن جائے عوام کو ریلیف دینا حاکم وقت کا فرض ہے. 2842 نمبر روایت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو بیت من اخیک ثمرا، اگر تو بیچے اپنے بھائی کے پھل میں سے کچھ ہے بیچ دے یا خرید لے، اور اس کو کوئی آسمانی مصیبت آ جائے، فلا یحل لک ان تاخذ منہ شیئا، تیرے لیے حلال نہیں ہے کہ تو اس سے کچھ لے لے. دیکھیں مثلاً ایک بندہ ہے محمد بشیر، ایک ہے نذیر. بشیر نے نذیر کو 1000 من گندم بیچی، کہا جی میں آپ کو گندم دوں گا 1000 من، ٹھیک ہے. اس نے پہلے بکنگ کروانے کے لیے 1,00,000 روپیہ اس کو دے دیا، کل گندم آئے گی. اچھا، اور راتوں رات ایسی آفت آئی، اس کی ساری گندم تباہ ہو گئی، ٹھیک ہے. اب جو خریدنے والا تھا اس میں اس کا کوئی قصور ہے، اس نے جو پیسے دیے ہیں وہ واپس ہو جائیں. کیوں؟ اس کو تو گندم ہی نہیں ملی، وہ پیسے کیوں دے گا؟ ایک تو یہ، ٹھیک ہے. اور اگر اس کے پاس آ گئی، اس کے بعد ایسا کوئی مثلا اس کی گاڑی دریا میں گر گئی، ساری گندم ضائع ہو گئی، مثال ہے، نہر میں گر گئی، کوئی ایسی آفت آ گئی جس سے سامان اس کا ضائع ہو گیا، تو اس کے اندر پھر جو پیسے لینے والا ہے اور بیچنے والا ہے اس کے لیے حکم ہے وہ تھوڑی سی نرمی کرے، اس کا نقصان. یہ ایمانی ایک بات ہے مومنوں کو فرمائی گئی کہ اگلے کا خیال رکھو. امام مسلم نے سے روایت. 2843 نمبر روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کانوا یبتاعون الطعام فی اعلی السوق، وہ مدینے کے اعلیٰ بازار میں، اوپر والے بازار میں کھانا بیچا کرتے تھے، خریدا کرتے تھے. اعلیٰ سے مراد ایسا نہیں کہ مدینے میں وہ اوپر والی سائڈ پہ بازار تھا اور ایک نیچے تھا. اعلیٰ اس کو کہتے تھے جہاں سے تاجر اپنے سامان کو لے کر داخل ہوتے تھے، اور اسفل کہتے تھے جدھر سے باہر نکلتے تھے، وگرنہ مدینہ کی زمین وہ بالکل ہموار تھی. تو وہ وہاں پر بہ کرتے، خریدتے اور وہاں ہی بیچ دیتے. یعنی ایک بازار میں کھڑے کھڑے چیز خریدی، وہاں کھڑے کھڑے بیچ دی. نبی علیہ السلام نے ان کو اسی جگہ میں بیچنے سے منع کر دیا حتیٰ کہ وہ وہاں سے اس چیز کو منتقل کر لیں. یعنی اس کے منتقل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس پر قبضہ تو کر لیں، اور جس چیز پر قبضہ نہ ہو وہ چیز بیچنا درست نہیں. مثلا میں یہاں پہ کہتا ہوں جی میں آپ کا موبائل خرید لیا، میں نے کتنے کا 10,000 دے دیا، موبائل اس کی جیب میں ہے. میں کہتا ہوں ہاں بھی آپ کو ایک فلاں موبائل بیچتا ہوں، اور بیٹھے بیٹھے بیچ دوں اور کوالٹیاں بھی بتا دوں اور 2,000 12,000 کا بیچ دوں، بعد میں اس کی جیب سے نکلواؤں وہ 6,000 کا بھی نہ ہو، اور جو میں نے بتایا وہ ہو ہی نہ، پھر سمجھ آئی؟ لڑائی ہو گئی، لہذا منع کر دیا. امام ابو داؤد نے اسے روایت کیا. صحیحین میں نے اس روایت کو نہیں پایا. صاحب مشکات کہتے ہیں صحیحین میں یہ روایت کوئی نہیں. ابو داؤد میں کیا مطلب؟ پہلی فصل میں کون سی آتی ہے؟ بخاری اور یا صرف بخاری یا صرف مسلم، تو یہاں کون سی آ گئی؟ ہاں، تو یہ کہتے ہیں یہ تسامح ہے حضرت علیہ رحمہ کا کہ وہ اس میں ابو داؤد کی روایت لے آئے. 2844 نمبر روایت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے کھانا خریدا اس کو نہ بیچے حتیٰ کہ اس کو پورا طلب کر لے. کیا مطلب؟ اس کو لے لے، دیکھ لے، تول لے، ناپ لے، کوالٹی چیک کر لے، قبضہ کر لے، اس کے بعد آگے بیچے یا جو بھی کرنا ہے. 2845 نمبر روایت ابن عباس کی روایت میں حتیٰ یقتالہ، اس کا اندازہ پورے طریقے سے ناپ لے. 2846 نمبر روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بہرحال جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ کھانا ہے جس کو بیچ دیا جاتا ہے تاکہ قبضہ کر لیا جائے. یعنی قبضہ کرنے سے پہلے جو بیچ دیا جاتا ہے اس سے منع کیا، پہلے قبضہ کرو، چیک کرو، پھر بیچو. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تو ہر چیز کو اسی کی طرح سمجھتا ہوں. یعنی آپ فرماتے ہوتے تھے میرا اجتہاد ہے
ہر ایک شے کو میں اسی کے بارے میں اسی طرح گمان کرتا ہوں، ہر شے جو آپ نے خریدی ہے جب تک اس پر قبضہ نہ کر لیں اس وقت تک اس کو آگے نہ بیچیں۔ متفق علیہ روایت۔ 2847 نمبر روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواروں کو آگے جا کے بیع کے لیے نہ ملو، سواروں کو آگے جا کے نہ ملو۔ کیا مطلب؟ ہوتا تھا نا دیہاتی بندے آتے مارکیٹس میں چیزیں لے کے بیچنے، تو کچھ بندے ہوتے مثلا یہاں پر منڈی ہے تو وہ بائی پاس پہ بندوں کو جا کے وہاں پہ ان کی ٹرک اور ان کی ٹرالیاں اور ان کے سامان اور ان کے سارا روک لیا اور وہاں پہ سودا کر لیا تاکہ وہ بندے شہر میں آئیں ہی نہ اور ان کو مارکیٹ کے ریٹ کا پتہ ہی نہ چلے، وہاں پر جا کے سستا سودا کر لیا اور سامان اٹھا کے وہاں سے لا کے مہنگا کر کے بیچ دیا۔ فرمایا ایسے وہ خود آئیں ان کو بھی مارکیٹ کے ریٹ کا پتہ چلے اور وہ بیچ دیں۔ ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اور تم میں سے بعض کی بیع پر بعض بندے سودا نہ کریں۔ مثلا میں ایک چیز خرید رہا ہوں، کوئی دوسرا آ کے کہے اوے نہیں مینو بیچو جی، یہ مجھے دے دیں، آپ اتنا کی دے دیں آپ مجھے، ایسا یہ نہ کریں۔ ایک بندہ اب سودا کر رہا ہے، فرمایا اس کے سودے کے اوپر سودا نہ کرو۔ ولا تناجشوا، اور فرمایا نجش والی بیع نہ کرو۔ یہ کیا ہے؟ یعنی سودا نہ بڑھاؤ، اس کا مطلب یہ ہے اس کے پیسے قیمت نہ بڑھاؤ، منع کیا گیا۔ مثلا تناجشوا نجش کہتے ہیں کہ ایک بندہ چیز خرید رہا ہے، ایک بندہ ایک ساتھ سے آیا کہتا جی کتنے کی؟ 400 800 ہی دے دو میں نے۔ کئی بندے اچھا وہ جو آ کے کہہ رہا ہے نا مجھے 800 کی دے دیں، اس کی نیت یہ نہیں ہے میں نے چیز خریدنی، صرف وہ جو بیچارہ خریدار ہے نا اس کو دھوکہ دینے کے لیے یا اس سے کئی زیادہ پیسے نکلوانے کے لیے، نقصان کرانے کے لیے جان کے ہمیں ریٹ چڑھا دے۔ وہ کہہ گئے نہیں چیز تو بڑی قیمتی ہے، یہ تو کوئی نور کا ہیرا ہے، میں تو 1000 دوں گا اس کا۔ وہ بندہ بیچارہ ماڑا بندہ دیکھے یار 1000 چلو میں 1100 دے دیتا ہوں، وہ کہتا چھڈو جی 1500 لو، ٹھیک ہے، ایویں بڑھائی جی ریٹ فضول میں۔ اگر اس کو کہیں کہ خرید لے 1500 کو، میں نے تو نہیں لینی، آگے چلا جائے دکان سے۔ یہ ہے یعنی فضول ایویں لغو، اگلے بندے کے پیسے زیادہ لگوانے کے لیے ریٹ نہ بڑھاؤ جا کے کسی چیز کا۔ ولا یبیع حاضر لباد، فرمایا کوئی بندہ شہری دیہاتی کے لیے بیع نہ کرے، نہ بیچے۔ دیہاتی خود بندے آئیں، مثلا دیہاتی بندے سے سستی چیز لے کے رکھ لی، جب اس کا ریٹ مارکیٹ میں مہنگا ہوگا بیچ دی، اس کو سستے اتنے پیسے دیے اندر سے اپنا رکھ لی، اس کو یہی ہے چیز میری 500 کی بکی ہے اور اس نے بیچی ہے 1600 کی۔ یہ نہ کرو۔ ولا تسروا الابل والغنم، اور اونٹوں اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہ روکو۔ ہوتا تھا زمان پہلے لوگ جب بیچتے گائے بیچنی، آج بھی ہے کہ پہلے کیا آج بھی ہے، زمانہ جاہلیت والا جاری تھی کہ زمانہ تو گزر گیا لیکن کام تو آج بھی ہم مسلمانوں میں کئی اس طرح کے ہیں۔ تو وہ بھی ایسے کرتے تھے، گائے بیچنی ہوتی، اونٹنی بیچنی ہوتی یا بکری بیچنی ہوتی، 3 دن اس کا دودھ ہی نہ دھونا، دودھ نکالنا ہی نہ، تو دودھ اتر آنا اس کے تھنوں میں اور اس کے تھن بھر جانے۔ تو جب خریدار نے آنا اس نے کہنا بھائی لگتا ہے یہ جانور تو بہت زیادہ دودھ دیتا ہے، تو جانا پہلے 2 دن تو دودھ واقعی بڑا نکلنا، تیسرے دن وہ بالکل اس کی مقدار کم ہو جانی۔ تو یہ دھوکہ تھا، اس سے منع کیا گیا۔ فرمایا جو خرید لے، اچھا جو مثلا تھنوں سے متاثر ہو کے کہ یہ دودھ شاید جانور زیادہ دیتا ہوگا، خرید لے، تو فرمایا اس کے بعد فہو بخیر النظرین، دودھ دونے کے بعد اس کو 2 نظروں کا اختیار ہے۔ اگر تو راضی ہے تو روک لے، اگر تو اچھا لگ گیا جانور لے لے، اگر ناراض ہو گیا وہ دودھ نکالا، اگلی بار نکالنے لگا پتہ لگا اس کا تو دودھ بالکل عام نارمل ہے، اس نے تو دھوکہ دیا تھا 3 دن سے نکالا ہی نہیں، فرمایا اگر ناراض ہے وہ جانور واپس کر دے اور ساتھ کھجوروں کا ایک سا بھی واپس کرے تاکہ دودھ کا عوض بن جائے۔ سمجھ آئی؟ متفق علیہ روایت، بخاری مسلم روایت۔ مسلم کی روایت میں جس نے خریدا بکری کو، ایسی بکری جس کا دودھ روکا گیا تھا، اس کو 3 دن کا اختیار ہے، اگر رد کرتا ہے تو ساتھ میں کھانے کا ایک سا بھی واپس کرے، ٹھیک ہے جی، کھانے کا ایک ساتھ واپس کر۔ اس کے بعد مسلم کی روایت میں 2848 نمبر روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلق الجلب،
آنے والے سواروں کو پہلے جا کے نہ ملو، جو اس کو ملے اور اس سے خرید لے چیزیں، تو جب اس سردار کا اس کا سردار اس سودے کا بازار میں آیا تو اس کو اختیار ہے، وہ جو چاہے کرے۔ امام مسلم نے اسے روایت کی۔ 2849 نمبر روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا سودے والوں کو پہلے نہ ملو جا کے، حتیٰ کہ وہ آ کے بازار میں اپنا سودا رکھ لیں۔ متفق علیہ روایت۔ 2850 نمبر روایت حضرت ابن عمر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے، اس کے سودے پر سودا نہ کرے، اور کوئی بندہ اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نکاح نہ بھیجے مگر اگر وہ اس کو اجازت دے دے۔ کسی نے کسی کے گھر پیغام نکاح بھیجا ہے، فلاں کی بیٹی سے جی میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، دوسرے کو پتہ چلا کہتا ہے لے اسے تو میں کروں گا، تو ساتھ ہی اس نے بھیج دیا، ایسے نہ کرے۔ اور نیت یہ ہو کہ وہ اس کو چھوڑ کے مجھے دے دیں اپنی بیٹی، فرمایا منع کیا اسے۔ ہاں اگر بھیجنا چاہتے ہیں، آپ کی پسند ہے یا خواہش ہے، پہلے جس نے پیغام نکاح بھیجا اس سے جا کے اجازت لیں کہ جناب میں وہاں پیغام نکاح بھیجنا چاہتا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں میں بھیج سکتا ہوں، پھر بھیجیں۔ امام مسلم نے اسے روایت کی ہے۔ آج ہی کون خیال رکھتا ہے الا ماشاء اللہ ان آداب کا، کہاں خیال۔ 2851 نمبر روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو آپ کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے آپ زندگی میں ان چیزوں کا خیال رکھیں اور آنے والی نسلوں کو خیال رکھوائیں، ان کو بتائیں یہ چیزیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کو بندہ اپنے بھائی کے سودے پہ سودا نہ کرے، مسلمان بھائی کے سودے پہ سودا۔ اچھا امام مسلم۔ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے مسلمان بھائی کے سودے پہ سودا نہ کرے تو کافر کے پہ کر لے، یہودی کے کر لے، نہیں یہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ازروئے محبت مسلمان بھائی کہا گیا، وگرنہ ذمی معاہد ان سب کا یہی حکم، غلام کا سب کا یہی، مگر کوئی سودا کر رہا ہے وہ کرسچن بھی ہے، آپ کا حق نہیں بنتا آپ اس کے سودے کو توڑ کے اپنا سودا کریں، نہیں۔ 2852 نمبر روایت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شہری بندہ آپ دیہاتی کے لیے بیع نہ کرے، لوگوں کو چھوڑ دو اللہ بعض کو بعض کے ساتھ رزق دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ شہری بندہ دیہاتی کے لیے بیع کرے گا، اس کو شہر کے مارکیٹ کے ریٹ کا پتہ ہوگا، ایسے ہی ہے۔ دیہاتی بندہ آئے گا وہ 200 ذرا سستی چیز بیچ جائے گا، تو فرمایا چھوڑ دو، وہ جیسے کر رہا ہے کرنے دو، اللہ بعض کو بعض کے صدقے رزق دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا اگر دیہاتی بندہ 400 والی چیز 1000 کی آ کے بیچے تو مارکیٹ والے نے تو وہ خود ہی 2000 کی لینی کس نے؟ 400 کی چیز 2000 کی۔ دیہاتی بندہ چیز پہ اس کی لاگت آتی ہے 200، وہ 300 کی بیچ دیتا ہے، تھوڑے پہ راضی ہو جاتا ہے، 400 کی بیچ دیتا ہے، آگے جس کے پاس آئی ہے وہ چلو 500 کی بیچ دیتا ہے۔ تو بعض کو اللہ بعض کے ذریعے رزق دیتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ امام مسلم نے سے روایت کی۔ 2853 نمبر روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے 2 طرح کے لباس سے منع کیا، 2 طرح کی بیعوں سے منع کیا، 2 طرح کی خرید و فروخت سے۔ نمبر 1 ملامسہ، چھو لینا، چھونے کی بیع سے، والمنابذہ، اور پھینکنے کی بیع سے منع کیا۔ ملامسہ کیا ہے؟ فرمایا لمس الرجل ثوب الاخر، بندے کا دوسرے کے کپڑے کو چھونا اپنے ہاتھ کے ساتھ دن یا رات کو، اور اس کو پلٹ کے نہ دیکھے مگر بس اسی طرح۔ یہ ہوتا تھا پہلے، وہ پڑھ لیا آپ نے، یہ ہوتا تھا کہ بھئی جس نے میں نے کپڑے کو ہاتھ لگا دیا بس یہ کپڑا میرا ہے، اب اس کے اندر کیا ہے تھان کے کپڑا کیسا ہے اوپر نیچے کچھ نہیں دیکھا، اس سے منع کیا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا۔ منابذہ پھینکنا، ایک بندے نے دوسرے کی طرف کپڑا پھینک دیا، اس کو لگ گیا جا کے، اور دوسرے نے اس کا کپڑا اس کی طرف پھینک دیا، بیع ہو گئی، بس یہ سودا ہو گیا، کپڑا اس کا ہو گیا جس کو لگا جا کے۔ یہی ان کی بیع ہوتی تھی بغیر دیکھے، بغیر رضامندی کی۔ اب دیکھیں نا ایک نے ایک کی طرف کپڑا پھینک دیا اور اس نے اس کے اوپر ٹھیک ہے، اس نے بھی آگے سے پھینک دیا، تو یہ بیع ہو گئی۔ اب اگلا راضی تھا نہیں تھا کوئی چکر نہیں، اس نے دیکھا کپڑے کی کوالٹی کچھ نہیں دیکھا، بس وہ ہو گیا سودا، یہ منع۔ اور 2 طرح کے لباس سے منع کیا نبی علیہ السلام نے۔ نمبر 1 اشتمال السماع، یہ کیا ہے کہ بندہ اپنے کپڑے کو اپنے 2 کندھوں میں سے ایک کے اوپر ڈال لے اور اس کا ایک حصہ سارا ننگا ہو، آدھا جسم ڈھانپ لینا، آدھا ننگا رکھنا، اس سے منع کیا۔ اور دوسرا لباس احتباء بثوبہ، احتباء کرنا۔ احتباء کیسے ہے؟ دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر کے اور اس طرح بازو میں لے کر بیٹھ جانا،
اس طرح بیٹھے اور کپڑا ایسا پہنا ہو بندہ کہ جب بندہ بیٹھے اور اس کی شرم کا نظر آئے، ننگا ہو، اسے منع کیا۔ یہ ہمارے جو کئی بندے ہوتے ہیں نا جوان، نئے نئے تہمت باندھنے لگتے ہیں، شوق چڑھ جاتا ہے، نہیں ہم بھی تہمت باندھیں گے ہاں گرمیوں میں، تو ان کو اندازہ نہیں ہوتا، تجربہ نہیں ہوتا، ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے مسئلہ۔ وہ مثلا یا تہمت کھل جاتی ہے، مجھے ایک ساتھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے بھی ایک بار تہمت باندھ لی تو اپنے کمرے میں سو گیا، اب ان کو اندازہ نہیں ہوتا۔ اچھا یہ دیہاتی بندے ہوتے ہیں نا، تہمت باندھنے کا ایک نہیں، اس کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں، تہمت باندھنے کے بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو بزرگ بندے تہمت باندھتے ہیں، وہ آپ ساری زندگی ہو گئی ان کو تہمت باندھتے، ان کا کبھی گھٹنا بھی نظر نہیں آتا، انداز ہے باندھنے کا۔ ہمارے کچے بندوں کو طریقہ کار نہیں ہوتا اس کا، کیونکہ وہ ساری زندگی باندھی نہیں ہوتی، اس کی پریکٹس نہیں ہوتی۔ وہ بہت ساتھی مجھے کہتے ہیں میں تہمت باندھا اور رات کو کھل گیا، مجھے پتہ نہیں تھا، اندازہ نہیں تھا باندھنے کا۔ تو اس کے اندر ہے یہ جو صورت حدیث شریف میں بیان ہوئی، اس کے اندر ہے یعنی وہی بندہ تقریباً بے تجربے کار بندہ جو ہوگا، وہ اگر اتباع کے ساتھ بیٹھے گا، تہمت نہ باندھنی ہوتی، وہ ننگا ہوگا، اس سے منع کیا گیا۔ یا اس کا کپڑا سلا ایسا ہو یا اس کا سائز چھوٹا ہو، پھر بھی منع۔ 2884 نمبر 54 نمبر روایت، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری کی بیع سے منع فرمایا اور دھوکے کی بیع سے منع فرمایا۔ کنکری کی بیع کہ بندہ کنکری مار دے، بس جس چیز کو لگ گئی وہ میری، پلاٹ میں کنکری پھینکی، جہاں تک گئی وہ اتنا پلاٹ میرا، اتنے پیسے 200 روپے میں جی میں کنکری پھینکتا ہوں، جہاں تک گئی وہ زمین میری، 500 روپیہ دوں گا، کنکری جس کپڑے پہ لگا وہ میرا، یہ منع، ٹھیک ہے۔ اور دھوکے کی بیع سے منع فرمایا۔ دھوکے کی بیع مثلا اس کے اندر ہے کہ یہ ہوا میں جو جھنڈ جا رہا ہے میں فائر مارتا ہوں، جتنے آ کے گر کے مر گئے 1000 روپیہ دو، سارے تیرے، وہ ایک کے بھی نہ مرے، پھر ایک کو بھی نہ لگے، یا لگ جائے وہ ایک کو ہی لگے اور وہ ایک چڑیا ہو، پھر یعنی اس طرح کی خرید و فروخت سے منع کیا۔ میں بندہ کہ میں جال ڈالوں گا نہر میں، لاؤ 10,000 روپیہ، جتنی مچھلیاں ہیں تمہاری، اس میں ایک آئے پھر 10,000 کی ایک ہی مچھلی، تو یہ منع کیا۔ 2855 نمبر روایت، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا حمل کے بحث، یعنی ایک اونٹنی حاملہ ہے، ٹھیک ہے، بندہ کہے کہ یہ جو پیدا ہو کر جو بچہ دے گی وہ تیرا لابھ ہے، اتنے پیسے وہ میں تجھے بیچتا ہوں، یعنی وہ ایک بچہ بھی پیدا ہی نہیں ہوا اس کی بیع کر رہے ہیں، منع کی۔ اور وکان بین یتباع ہوا الجاہل، فرمایا جاہلیت والے یہ خرید و فروخت اس طرح کی کرتے تھے کہ بندہ اونٹ خریدتا تھا، یہاں تک کہ اس سے جو ہونے والی اونٹنی ہوگی، پھر اس کے پیٹ میں جو اونٹنی ہوگی وہ میں تجھے بیچ دوں، یہاں تک وہ 3 نسلوں کی بیع کر لیتے ہوتے تھے پہلے ہی، اور بھاویں اگلے دن اونٹنی مر جائے۔ متفق علیہ روایت۔ 2856 نمبر روایت، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عن اسب الفحل، اسب فحل سے منع کیا۔ اسب فحل کیا ہے؟ نر یہ جو کراس لگواتے ہیں نا، مثلا کسی کے پاس کسی جانور کا مثلا مادہ جانور ہے تو نر کے پاس لے جاتے ہیں ان کا کراس کروانے کے لیے، افزائش نسل کے لیے، تو کئی بندے یہ کاروبار کر رہتے ہیں انہوں نے زیادہ سارے اس نسل کے جانور کے نر رکھے ہوتے ہیں، وہ کراس کرنے کے پیسے لیتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں یہ ہے، اچھا منع کیوں کیا گیا؟ اس کی بھی وجہ، مثلا ایک بندے کے پاس 4 بکریاں ہیں، وہ چاہتا ہے میں ان کا کراس کرواؤں بکروں کے ساتھ تاکہ افزائش نسل ہو۔ ایک بندے نے اسپیشل بکرے پال کے رکھے صرف اس لیے کہ جو کراس کروانے آئے گا میں اسے 10,000 روپیہ چارج کروں گا۔ اچھا اس کے اندر ہے، وہ جاتا ہے کراس کرواتا ہے، 10,000 روپیہ پے کر دیتا ہے، حمل ہی نہیں ٹھہرتا بکری کو، افزائش نسل ہی نہیں ہوتی، لڑائی ہو گئی، وہ کہے گا میں نے 10,000 نہیں دیا تجھے، ہے کہ نہیں، اس لیے منع کر دیا۔ ہاں ایک بات مولا علی قاری فرماتے ہیں، وعمل اعارہ، بہرحال جو اس کے اندر ادھار جانور لاتے ہیں نا، مثلا کسی دوست کے پاس ہے اس کا مذکر جانور ہے تو اس کو بطور ادھار لے آتے ہیں، 4-5 دنوں کے لیے لائیں افزائش نسل کے لیے، پھر میں آپ کو دے جاؤں گا، اور واپسی پہ بطور ہدیہ تحفہ کہ یار یہ بندہ اس نے اپنا جانور مجھے دیا اتنے دنوں کے لیے، اس کو اس کے مالکوں کو ویسے بطور تحفہ کوئی چیز دے دے یا پیسے دے دے، یہ جائز، لیکن کاروبار بنانا صحیح۔ امام بخاری 2857 نمبر روایت،
جابر رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان بیع دراب الجمل وان بیع الماء والارض والحرث۔ اب یہ دیکھیں جی اس کے اندر اس میں ہیں 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ یہ پیچھے والی اونٹ کا یہ جو کراس کرنا اس کی یہ اس سے منع کیا۔ دوسرا آ گیا وان بیع الماء، پانی بیچنا اور زمین تاکہ اس کے اندر کھیتی لگائی جائے، پانی بیچنے سے منع کیا۔ اب ہمارے ہاں تو پانی بیچا جاتا ہے کہ نہیں ایسے؟ اچھا، اب اس کے اندر یہ ہے بندہ کسی کو زمین کرائے پہ کسی کو بیچنا، اس کے تو پیچھے گزر گیا، وہ خیبر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا، وہ جائز ہے۔ جہاں تک پانی کا تعلق ہے تو پانی کا تعلق ہے ایک بندے کا زائد پانی ہے، آگے حدیث آ رہی ہے 2858 نمبر بعد نبی علیہ السلام نے ان بیع فضل الماء، بڑے ہوئے پانی کی بیع سے منع فرمایا۔ زائد پانی، میں اپنی فصل کو پانی لگاتا ہوں، اس میں سے کوئی 40 لیٹر پانی یا مثلا اس میں سے کوئی اور زیادہ پانی ہے، 100 لیٹر پانی بچ گیا، وہ ایک حوض میں پڑا ہے، کوئی بندہ پینے آتا ہے، میں کہوں میں بیچوں گا، یہ منع۔ کوئی جانور کو پلانے آتا ہے، میں کہوں نہیں بھائی میں تو پیسے چارج کروں گا، یہ بھی منع۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ایک بندہ اسپیشل وہ اپنا بجلی لگا رہا ہے اور اس کے اندر وہ اپنا پیٹرول خرچ کر رہا ہے، ڈیزل خرچ کر رہا ہے، وہ اپنا وہ چلاتا ہے، ٹیوب ویل چلاتا ہے، اور وہ پانی آگے لوگوں کی فصلوں کو اسپیشل لگا رہا ہے، اس کے اوپر اس کا خرچہ آ رہا ہے، ٹیوب ویل چل رہا ہے، بجلی، اس کے علاوہ اس کا پیٹرول لگ رہا ہے اندر، تو اس کے وہ پیسے چارج کر سکتا ہے۔ حکومت نہیں نہری پانی کے پیسے لیتی، تو یہ ہے وہ بڑا ہوا پانی جو میری ضرورت سے زائد ہے، اور کوئی ویسے اخلاقاً پینے اور میں کہوں میں نے بیچنا ہے، یہ سے منع کیا۔ 2859 نمبر پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑا ہوا پانی بیچا نہیں جائے گا تاکہ اس کے ساتھ گھاس بھی بیچا جانے لگے۔ مثلا ایک بندہ وہ حکومتی جگہ میں کنواں لگا لیتا ہے، سرکاری جگہ میں، اب وہ کنویں سے پانی نکلتا ہے، ارد گرد لوگ جو ارد گرد کی جگہ وہ زرخیز ہو جاتی ہے، لوگ وہاں جانور چرانے لگتے ہیں۔ اب جو جانور چرانے آئے جانوروں نے پانی بھی پینا، بندوں نے بھی پانی پینا، وہ کہے کہ بھائی نہیں میں تو پانی بیچوں گا، میں تو وہ اس لیے یہ کام کر رہا ہے کہ تاکہ یہ یہاں سے نکل جائیں، تاکہ میں یہاں پہ پانی لگا کے جو گھاس ہو یا کوئی بھی ہو وہ کاٹ کے وہ بھی بیچوں۔ فرمایا اس سے منع کیا گیا۔ کاروباری ذہن، ایک تو حکومت کی جگہ میں کنواں لگا کے کہہ رہا کاروبار کروں، اوپر سے گھاس پہ بھی ہے، تو اس سے منع کر دیا۔ متفق علیہ بات۔ اچھا جی، امام خطابی نے اس کی یہی تعویل بیان فرمائی، مولا علی قاری نے اسے نقل کیا۔ 2860 نمبر روایت حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھانے کے ڈھیر پر گزرے، حضور نے اس میں ہاتھ داخل کیا اور اس کے اندر آپ نے تری پائی، کھانے کے گندم کے ڈھیر کے اندر ہاتھ داخل کیا تو اندر سے دانے گیلے تھے کچھ۔ حضور نے فرمایا اے کھانے والے یہ کیا ہے؟ حضور یہ اس کو آسمان سے پہنچا ہے، یعنی بارش کا پانی ہے وہ اندر لگا ہوا ہے۔ سرکار نے فرمایا تو نے اس کو کھانے کے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ دیکھتے؟ یعنی اندر گندم کیا ہے؟ گیلی، اور گیلی گندم کیا ہو جاتی ہے؟ وزنی، وہ اندر اور اوپر سوکھی ہے تاکہ دیکھنے والا سمجھے ساری سوکھی ہے اور وزن اس کا زیادہ ہو۔ فرمایا اوپر کیوں نہیں گیلی رکھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا من غش فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ میرے طریقے سے نہیں۔ اور بھی آتا ہے ترمذی میں لفظ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی دھوکہ کیا ہم میں سے وہ نہیں۔ 2861 نمبر روایت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا استثناء کرنے سے، کہ بیع مثلا کرنا خرید و فروخت کی اتنی چیز میں تجھے بیچتا ہوں لیکن مثلا 10 من نہیں دوں گا، ہاں جی یہ کرنا، اور وہ 10 من مثلا بندہ کہتا ہے باغ میں آپ کو پھل اس کا آپ کا سوائے 10 درختوں کے، وہ 10 کون سے ہیں یہ پتہ ہی نہیں، ان پہ کتنا پھل ہے کوئی پتہ نہیں، تو اس طرح کا استثناء کرنے سے منع کیا۔ الا یعلم، مگر یہ کہ وہ معلوم ہو، بندہ کہہ دی وہ 7 جو 4 درخت ہیں ان کے اوپر پھل وہ 10 کلو ہے کل، وہ میرا ہے، وہ میں پہلے کسی کو بیچ چکا ہوں، ان کے علاوہ میں آپ کو سارا کچھ بیچ رہا ہوں باقی باغ، ٹھیک ہے، ان کا وزن وغیرہ سارا معلوم ہو۔ تو ایسا استثناء جس کا پتہ نہ ہو اور جو اپنا لے جائے
وہاں لڑائی کی طرف، اور جس میں جہالت ہو وہ جائز نہیں۔ امام ترمذی نے روایت کیا۔ 2862 نمبر روایت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا انگور کی بیع کرنے سے حتیٰ کہ وہ کالا ہونے لگے۔ انگور جب پکتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بعض گرین ہو جاتا ہے، مختلف رنگ ہے نا، تو یعنی مراد مقصود و مطلوب ہے اس کا پکنا ظاہر ہو جائے۔ اور دانے کی بیع سے منع فرمایا حتیٰ کہ وہ سخت ہو جائے، جب پک جاتا ہے تو سخت ہو جاتا ہے۔ یہ امام ترمذی نے، ابو داؤد نے اسی طرح روایت کی حضرت انس سے۔ اور مسابی میں جو زیادتی ہے، یعنی امام بغوی نے شرح السنہ میں جو زیادہ لفظ لکھے تھے وہ یہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی بیع سے منع فرمایا تاکہ وہ پکنے لگے، سرخ ہو جائے۔ اور ان دونوں کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یعنی اس میں اعتراض کر رہے ہیں صاحب مشکات امام بغوی پر کہ امام بغوی نے مسابیح السنہ میں ان الفاظ کو حضرت انس کی طرف منسوب کیا، جبکہ حقیقت میں یہ الفاظ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ حضرت ابن عمر سے مروی ہیں کہ نہان بین نخلی حتی تزہو، جبکہ آپ نے اس کو حضرت انس کی طرف منسوب کر دیا، تو یہ تسامح ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن غریب ہے۔ 2863 نمبر روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار بیع سے منع فرمایا، کالی بالکالی، ادھار چیز ادھار کے بدلے۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس یہ چیز پڑی ہے فلانی، میں تجھے بیچتا ہوں، وہ کہتا ہے میں تجھے اتنے پیسے دوں گا، بس یہ سودا، تو یہ سودا نہیں، یہ سے منع کیا۔ یعنی نہ کوئی چیز دیکھی، نہ اس نے پیسے پرکھے، اس وقت تو پیسے پرکھے جاتے تھے، سکے ہوتے تھے، درم و دینار سونے یا چاندی کے، ان کو پرکھا جاتا تھا کھوٹے ہیں یا کھرے ہیں، صحیح ہیں یا نقلی ہیں، اس کے بعد جا کے کہیں سودا ہوتا تھا۔ تو یہاں پہ یعنی فرمایا ابھی کسی نے نہ پیسے پرکھے ہیں نہ اس نے شے پرکھی ہے، تو ایسے ہی سودا، یہ اس سے منع کیا گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد 2864 نمبر روایت ہے حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے والد دادا سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان بیع العربان۔ اب عربان کیا ہے؟ اس کے اندر کہتے ہیں کہ بندہ اپنا سودا بندہ کسی کچھ خریدتا ہے اور اس کے ساتھی کو، صاحب کو، بندہ کو شے دے دے اس شرط پر کہ پچھلی بیع جو میں نے کی تھی اس میں سے اس کا کچھ حصہ ہے۔ وَإِن لَمْ يَمْضِ الْبَيْعُ كَانَ لِصَاحِبِ الصِّلَةِ، اگر وہ بیع نہ ہوئی تو وہ سودے والے بندے کے لیے ہوگا۔ یعنی اس کے اندر ایک تو دھوکے کا سبب ہے، اس میں یہ بیع العربان اس طرح ہے کہ اس کے اندر نا دھوکہ ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس بیع کو جائز قرار دیتے ہیں کہ بندہ اپنی پچھلی کسی شے کے بنیاد کے اوپر اگلے بندے سے سودا کرے۔ وہ کہتے ہیں یہ روایت منقطع ہے، وہ اس کی سند پر کلام کرتے ہیں اور وہ اس بیع کو جائز قرار دیتے ہیں۔ خیر یہ ائمہ کا اختلاف ہے فقہ کی کتابوں میں، امام مالک، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا۔ 2865 نمبر روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیع المضطر، مجبور کی بیع سے منع کیا۔ اس کی کچھ مختلف صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ بندے کو مجبور کیا یا کہ تو یہ چیز بیچ، یوں ہی۔ دوسرا صورت ہے کہ بندہ مجبور ہو کہ کوئی چیز بیچ رہا ہے، وہ خود مجبور ہے اور مجبوری میں آ کے وہ لاکھوں کی چیز ہزاروں میں بیچ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایسی چیز خریدنے سے منع کیا۔ یعنی منع کیوں کیا؟ کہ تم وہ چیز نہ خریدو بلکہ ویسے اسے کچھ پیسے دے دو یا قرض دے دو، اس کی وہ مشکل حل کر دو، اس کا دل تو نہیں کر رہا بیچنے۔ اچھا جی، وان بیع الغرر، اور دھوکے کی بیع سے منع کیا۔ دھوکے کی بیع مثلا بندہ کہے وہ جس طرح یہ پرندے جتنے جا رہے ہیں میں فائر ماروں گا، جتنے آ گئے وہ تیرے، 10,000 روپے مجھے دے دے، ان میں سے 2 آئیں پھر، تو یہ دھوکے کی بیع منع کیا۔ اور پھلوں کی بیع سے منع کیا قبل اس سے کہ وہ پک جائیں، امام ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ اس کی تفصیل پیچھے گزر گئی، ایسا کچا پھل جو فائدے میں آتا ہے یا استعمال ہوتا ہے اس کی جائز ہے، اور جو بے فائدہ اس کی جائز نہیں ہے۔ 2886 نمبر روایت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ بنو کلاب کا ایک بندہ، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہی جانور کے کراس کرنے کے بارے میں، پیچھے گزر گیا، حضور نے منع کر دیا اس کی کمائی لینے سے۔ عرض کی یا رسول اللہ، ہم جانور کو لاتے ہیں یعنی کراس کرانے کے لیے، اس کے بعد ہم تقریباً یعنی ویسے ایک عذرو محبت دے دیتے ہیں اگلے بندے کو کوئی چیز، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر رخصت عطا فرمائی ان کو، یعنی طور محبت ویسے بندہ کو ہدیہ، تحفہ، گفٹ ان کو دے دیں، اس کی اجازت دی۔ امام ترمذی نے روایت کیا۔ 2867 نمبر روایت حکیم ابن حزام فرماتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ میں ایسی چیز بیچوں جو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ دیکھیں نا ایک بندہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں، مثلا بندہ ایک پاس پلاٹ ہے نہیں، وہ کہتا میں آپ کو 10 منٹ لے کے پلاٹ بھیجتا ہوں، لائیں 40 لاکھ، پلاٹ ہی نہیں ہے اس کے پاس،
بعد میں کہے گا چلو میں جاتا ہوں، کو دیکھتا ہوں، کو حساب لگاتا ہوں، کو ملے گا وہ لے کے اس کو دے دوں گا، ایسی بحث سے منع کیا۔ اس میں فساد کا بہت خدشہ ہے۔ امام ابو داؤد نے روایت کی، نسائی کے لفظ ہیں، کہتے ہیں راوی کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ایک بندہ آتا ہے، وہ مجھ سے کوئی چیز خریدنے کا ارادہ کرتا ہے حالانکہ وہ میرے پاس ہوتی نہیں ہے، تو میں بازار سے وہ خرید کے لا کے اس کو دیتا ہوں۔ فرمایا جو تیرے پاس شے نہیں ہوتی وہ نہ بیچا کر۔ تو جائے بازار میں، میں ایک بندہ آتا ہے، میں اس کو 1000 روپے کی شے بیچ دیتا ہوں، میرے پاس نہیں، میں بازار جاتا ہوں 1000 لے کے، وہ آگے 1200 کی ملتی ہے، پھر میں تو کبھی نہیں خریدوں گا۔ کوئی بندہ یعنی مارکیٹ میں نہیں خریدے گا، وہ کہے گا 1200 کی، وہ کہے گا بھائی پہلے تو سودا ہوا کس کا، 1000 کا، تو اس طرح خرابی ہوگی۔ لہذا فرمایا جو تیرے پاس چیز نہیں ہے نہ خرید۔ 2868 نمبر روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودے میں 2 سودا کرنے سے منع فرمایا، ایک سودے میں 2 سودے نہ کریں۔ امام مالک، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے اسے روایت کیا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ مولا علی قاری کہتے ہیں بندہ کہے کہ میں تجھے 10 دینار کا یہ بیچتا ہوں چیز اس شرط پر کہ تو مجھے 10 روپے قرضہ دے، یا میں تجھے 100 دینار کا ایک یا 100 درموں کا، آج کے دور میں مثال میں تجھے 1000 روپے کی چیز بیچتا ہوں، شرط ساتھ یہ بھی ہے کہ تو مجھے 500 روپے قرضہ دے، یعنی اس طرح کی کوئی اندر کرنا یہ درست نہیں۔ یا بندہ کہے کہ میں تجھے اس شرط پر بیچتا ہوں یہ چیز کہ تو اپنی فلانی چیز اتنے روپے میں مجھے بیچے، ٹھیک ہے، ایک چوندے میں 2 سودے کرنا اور آپس میں لازم الزوم کرنا، یہ صحیح نہیں۔ 2869 نمبر روایت عمر بن شعیب اپنے والد دادا سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا 2 طرح کی بیع سے، ایک سودے میں 2 طرح کی بیع کرنا ایک ہی سودے میں، اس سے منع کیا۔ شرح السنہ میں یہ مروی ہے۔ 2870 نمبر روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک ہے ابن عمر، ایک ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، یہاں ان کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال نہیں ہے، مولا علی قاری کے نسخے میں یہی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا حلال نہیں ہے سلف اور بیع۔ اب سلف یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری کے ساتھ مشروط کر دینا، کسی سودے کو اور بیع کو ملا دینا، اور ایک بیع میں 2 شرطیں، اس کی مثال بھی گزر گئی، یعنی دونوں طرف شرطیں لگا دینا، بائع بھی اور مشتری بھی لگا دے، اور ایسا نفع جائز نہیں ہے جس کا کوئی ضامن ہی نہ ہو، یعنی اس سے مراد کہ ایک بندہ کوئی چیز خریدتا ہے، ایک بندے کو میں چیز بیچ دیتا ہوں، اس سے پیسے لے لیتا ہوں، چیز میرے پاس ہی نہیں ہے، چیز میں نے لانی ہے، اور اس نفع کو میں اپنے فائدے اپنے استعمال میں لوں، یہ جائز نہیں۔ اگر چیز ہی نہ ملے پھر یہ اس لیے فرمایا ایسا نفع جس کا کوئی ابھی ضامن ہی نہیں ہے، اور ایسی بیع بھی صحیح نہیں ہے جو تیرے پاس ہے ہی نہیں چیز۔ امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی نے روایت کی ہے، ترمذی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ 2871 نمبر روایت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں اونٹ بیچتا ہوتا تھا نقع بازار میں، مدینہ شریف کے قریب ایک جگہ، دیناروں کے بدلے، تو میں ان دیناروں کی جگہ درم لے لیتا اور درم بیچتا، اس کی جگہ پھر دینار لے لیتا، یعنی درم و دینار کا تبادلہ کرتا۔ میں حضور کے پاس آیا، میں نے بتایا یا رسول اللہ میں ایسے کرتا ہوں، فرمایا کوئی حرج نہیں، یہ تک تو لے لے اس دن کے ریٹ کے مطابق۔ اب دیکھیں دینار کس کا ہوتا ہے؟ سونے کا، درم ہوتا ہے چاندی کا، درم بیچ کے دینار لیتا ہے، یعنی سونے کے بدلے چاندی، چاندی کے بدلے سونا۔ فرمایا اس دن کے ریٹ کے مطابق بیچ لے، ما لم تفترقا وبینکما شیء، اور اس وقت تک جدا نہ ہو جب تک تمہارے درمیان کوئی چیز باقی ہو۔ کیا مطلب؟ ادھار نہیں، کیونکہ پیچھے گزر گیا۔ فرمایا جب جنس بدل جائے تو یہ سودا جائز ہے، لیکن ہاتھوں ہاتھ، ادھار ہے، یہی فرمایا۔ امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی، دارمی نے روایت۔ 2872 نمبر روایت دائی بن خالد بن حوزہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک کتاب نکالی اور اس کتاب میں تحریر لکھی تھی کہ یہ خریدا ہے ادائی بن خالد بن حوزہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام خریدا ہے یا لونڈی، یہ راوی کا شاک ہے، راوی نے یا لونڈی کہا یا بعض نے غلام کہا، تو ایسا غلام جس میں کوئی بیماری نہیں ہے کسی قسم کی، یعنی وہ غلام بالکل ٹھیک ہے، اس میں کسی کوئی پاگل نہیں ہے یا اس میں کوئی بیماری نہیں، ولا غائلہ، نہ ہی کوئی بری عادت ہے جیسے شراب پینا اس طرح میں کبھی کوئی، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی عیب ہے، مسلمان کی مسلمان کے ساتھ کامل بیع ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سودا کیا اور اس سودے کو لکھ لیا اپنے پاس، ریٹن کر کے محفوظ کر لیا۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ 2873 نمبر روایت انس بن مالک فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچا
ایک کمبل اور ساتھ ایک پیالہ. یہ امام ملا علی قاری کہتے ہیں کمبل کو بھی کہتے ہیں، تو جو نیچے بچھایا جاتا بچھونا اس کو بھی کہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے وہ بیچا اور ایک ساتھ بیچا پیالہ. فرمایا کون خریدے گا اس کمبل اور پیالے کو؟ یہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں فقیر ہوں، پاس کچھ نہیں ہے. کیا ہے پاس؟ جی ایک پیالہ اور کمبل. فرمایا اللہ. حضور نے بیچا. فرمایا کون خریدے گا؟ ایک بندے نے کہا جی میں 1 درہم کا لوں گا. سرکار نے فرمایا اس سے زیادہ کون خریدے گا؟ یعنی مجھے یہ سودا یہ 1 درہم ہم نے نہیں بیچنا. بائے کی مرضی ہوتی بیچنے والے کی. وہ بندہ کہتا میں 1000 کی میں کہوں گا نہیں میں نے 1500 کی بیچنی، مرضی آپ کی، اجازت دی. حضور نے فرمایا کون خریدے گا زیادہ؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ حضور 2 درہم. فرمایا حضور نے اس کو دے اور وہ 2 درہم لے کے اس کو. امام ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا. اب اس حدیث سے پتہ چلا کہ ریٹ جو بندہ زیادہ دے اس کو آپ چیز اپنی بیچ سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کا سودا لے کے بیچ سکتا ہے. 2874 نمبر روایت واصلہ ابن اس کا فرماتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جس نے کسی عیب دار چیز کو بیچا اور اس پر تنبیہ نہ کی، 2 نمبر چیز اور اس کو نہ یعنی فالٹ والی شے بیچ دی اور بتایا نہ، فرمایا ہمیشہ وہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. 2875 نمبر روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کھجور خریدی، کھجوریں پیوند کاری کے بعد یعنی درخت خریدے تو اس کا پھل بائے کے لیے، بیچنے والے کے لیے، یعنی بیچنے والا اپنا پھل اتار لے گا. ہاں مگر یہ کہ خریدنے والا شرط لگائے. بندہ کہے جی میں پھلوں سمیت خریدوں گا، کیا ریٹ ہے؟ یعنی درخت خرید رہا ہوں اوپر پھل یہ بھی میرا ہے، پکے گا میں ہی اتاروں گا، اس کے پیسے جتنے آپ نے لینے ہوں. وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا یعنی ایک بندہ باغ ہی بیچ رہا ہے تو پھل اگر تو اگلا شرط لگائے کہ میں ساتھ خریدوں گا تو ٹھیک ہے، وگرنہ یہ اتار لے. وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ اور فرمایا جس بندے نے غلام خریدا اور اس غلام کے پاس مال ہو تو غلام کا پیسہ بیچنے والے کے لیے، کیونکہ وہ پہلے آقا کا، مگر یہ کہ خریدنے والا ساتھ شرط لگائے. امام مسلم نے روایت کیا اور امام بخاری نے صرف پہلے معنی کو روایت کیا. 2876 نمبر روایت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہ کان یسیر علی جمل، وہ ایک نا اونٹ پر سوار تھے اور اونٹ قد آیا تھک گیا، اونٹ چلے نا تھک گیا بس نا سست ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس کو مارا، ڈنڈا مارا یا جو بھی، سرکار نے اس کو ایک ضرب لگائی. جابر کہتے ہیں وہ ایسے دوڑنے لگا جیسے کبھی چلا ہی نہیں تھا، دوڑ لگا دی بس. پھر اس نے 140 پہ پھر سرکار کے وسع لگنے کی برکت سے اس میں طاقت آ گئی، دوڑنے لگا. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مجھے یہ 1 اوقیہ چاندی کے عوض بیچ دے. جابر کہتے میں نے بیچ دیا حضور کو. ساتھ میں نے اس بات کی عرض کی، یعنی اب اس کا یہی معنی بہتر ہے سب سے، میں نے استثناء کی گزارش کی اس پر سوار ہونے کے متعلق کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں، استثناء دے دیں، اجازت دے دیں کہ میں اپنے گھر تک اسی پہ سوار ہو کے چلا جاؤں، یہ مجھے اجازت دے دیں. یہ شرط نہیں ہے کہ بیع کے اندر پکی شرط ہی لگائی ہے انہوں نے، اس کے بغیر سودا تو ہو چکا پہلے. اور بعض ملا علی قاری نے تو یہ بھی لکھا، بعض ائمہ کہتے ہیں یہ صورتاً صرف بیع، حقیقت میں تو بیع ہے ہی نہیں تھی، نبی علیہ السلام تو خریدا ہی نہیں ان سے اونٹ، وہ بعد میں آگے آ رہا وہ دے دیا واپس انہوں. تو گزارش کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں اپنے گھر تک اس پر سوار ہو کے چلا جاؤں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. جب مدینہ آئے تو میں اونٹ لے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کے پیسے دیے، اور ایک روایت میں مجھے پیسے دیے، وردہ علیہ اونٹ بھی مجھے واپس کر دیا. فرمایا پیسے بھی تیرے اونٹ بھی، متفق علیہ روایت. اور بخاری کی روایت میں ہے کہ وہ حضرت بلال کو فرمایا اقضی وزد ہو، اس کو پیسے دے اور اس کو تھوڑا زیادہ دے دے پیسے. تو وہ حضرت بلال نے ساتھ مجھے 1 قرات زیادہ دے دیا. یہ قرات وہ والا نہیں ہے جو آپ وہ پہاڑ والا کوئی قرات نہیں، یہ ہے درم کا 6واں حصہ قرات. اور یہاں ملا علی قاری کہتے ہیں یہ وہ قرات تھا حضرت جابر ساری زندگی سنبھال کے رکھا. فرماتے یہ وہ ہے جو سرکار نے مجھے تحفہ دیا تھا، دیا تو کبھی جدا نہیں ہونے دیا. حتیٰ کہ اہل شام جب آئے یوم ہرا، یزید آیا بے ایمان جب مدینہ شریف پہ حملہ کرنے، اس وقت وہ چھین کے حضرت جابر کا مال لے گئے تو کہتے اس میں وہ قرات بھی بے ایمان ساتھ لے گئے. 2877 نمبر روایت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بریرہ آئیں، بریرہ لونڈی تھی،
یہ آئیں اماں پاک کے پاس اور کہنے لگی میں نے مکاتبت کی ہے اپنے آقاؤں کے ساتھ 9 اوقیہ چاندی پر، ہر سال 1 اوقیہ چاندی، میری مدد کریں۔ اماں پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تیرے اہل اچھا سمجھیں کہ میں ان کو ایک ہی بار ساری قیمت دے دوں اور تجھے آزاد کر دوں تو میں ایسا کر لیتی ہوں، اور ولا میری ہوگی، کیونکہ میں تیرے پیسے دے کے تجھے خرید لوں گی اور آزاد کر دوں گی، ولا میری ہوگی۔ جو آزاد کرتا ہے ولا اسی کی ہوتی ہے۔ ولا یہ ہوتی ہے کہ غلام کو میں نے خریدا، میں نے آزاد کر دیا، اگر وہ غلام مرا، اس کے پاس کروڑ روپیہ تھا اور اس کا کوئی وارث والی نہیں تھا، وہ کروڑ مجھے مل جائے، حق وراثت میرا ہوگا، یہ ہوتی ہے ولا۔ تو اماں پاک نے فرمایا ولا میری ہوگی کیونکہ آزاد میں کروں گی۔ وہ گئی تو ان کے آقاؤں نے انکار کر دیا، ان کا نہیں، ہم آپ کو مکاتبت پیسے لیا، تو آزاد ہے، اماں پاک کے پاس جا، لیکن ولا ہماری ہوگی۔ تو انہوں نے یعنی یہ ایویں خود ہی شرط، حالانکہ حق کس کا بنتا ہے؟ جب خرید رہی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آزاد کرنے والی بھی کون ہوں گی پھر؟ اماں پاک، کیونکہ خریدا اپنے ہیں، تو ولا کس کی ہوتی ہے؟ جو آزاد کرے۔ وہ کہتے تھے نہیں تجھے بیچ دیتے ہیں، تو ان کے پاس چلی جا، لیکن ولا ہم لیں گے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ خذیہا، تو اس کو لے لے، تو خرید لے، پیسے دے کے اس کو پہلے خرید لے، جب وہ تیری ملک میں آ جائے گی تو بعد میں اس کو آزاد کر دینا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، فرمایا حمد و صلوات کے بعد لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں، جو کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ اچھا یہاں کتاب اللہ سے مراد، ایک تو کتاب اللہ سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے، دوسرا کتاب اللہ سے مراد یہاں سنت رسول اللہ ہے۔ جیسے عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ اپنا ہر چیز قرآن میں، تو ایک بندے نے پوچھا کہ یہ جو آپ لعنت کرتے ہیں ٹیٹو بنانے والی عورتوں پر، یہ لعنت قرآن میں ہے؟ فرمایا ہاں ہے قرآن میں۔ کیسے؟ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جس سے نبی منع کرے، منع ہو جائے تو حضور نے منع کیا، لہذا قرآن میں ہی۔ تو اسی لیے یہ مسئلہ بھی اب قرآن میں نہیں لکھا ہوا، غلام کو جو آزاد کرے گا ولا اس کی ہوگی، یہ حدیث میں ہے، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کتاب اللہ۔ فرمایا لوگ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہے، جو شرط کتاب اللہ میں نہ ہو باطل ہے، اگر جو 100 شرطیں ہوں۔ اللہ کا تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ زیادہ حقیقت رکھتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اور اللہ کی شرط پورا کرنے کے زیادہ لائق ہے۔ انما الولاء لمن اعتق، ولا اس کے لیے ہوتی ہے جو آزاد کرے، اب یہ حدیث میں ہے۔ تو گویا کہ حضور علیہ السلام نے اس کو اسی فرمایا جیسے یہ کتاب اللہ میں، متفق علیہ روایت۔ 2878 نمبر روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے منع فرمایا بیل ولا، ولا بیچنے سے اور ولا کو ہبہ کرنے سے۔ ولا بیچی نہیں جائے، ولا ایسی ہوتی جیسے نسب ہے، کوئی نسب بیچتا اپنا ہیں؟ آج کل بڑا سارے شاہ نہیں بن جاتے لوگ، ذاتیں بدلے، کوئی اس طرح بھی لوگ شہر میں آ کے امیر ہوتے ہیں ذات بدل لیتے ہیں، اور کئی لوگ گاؤں بدلتے ہیں وہ شاہ ہی ہو جاتے ہیں، سید بھی بن جاتے ہیں کئی جھوٹے، اور کئی ذاتیں جھوٹی بنا لیتی ہیں، اس طرح اللہ معاف کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے ولا بیچنے سے منع فرمایا اور ولا ہبہ کرنے سے منع فرمایا، نسب کی طرح ہوتی ہے، یہ بیچی نہیں جاتی، متفق علیہ روایت۔ دوسری فصل ہے 2879 نمبر روایت، مخلد ابن خفاف کہتے ہیں میں نے غلام خریدا اور میں نے فاستغللتہ، اور میں نے اس کا غلہ بھی کھا لیا، یعنی اس کا کرایہ، اس کو وہ مزدوری کر کے لایا، اس نے لا کے مجھے 5-7 دن پیسے بھی دیے، میں نے وہ بھی استعمال کیے۔ مجھے پتہ چلا کہ اس میں تو ایک عیب ہے، تو میں یہ جھگڑا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں لے گیا، میں نے کہا جی اس طرح مسئلہ ہے، تو میں تو نہیں اس کو نہیں رکھ رہا، اس میں تو یہ عیب ہے، بیچنے والے نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے میرے لیے فیصلہ کیا کہ تو غلام واپس کر دے، اور جو تو نے اس کے پیسے 4 دن اس کی مزدوری کھائی ہے وہ بھی واپس کر دے۔ میں حضرت عروہ کے پاس آیا اور آ کے ان کو بتایا، تو کہنے لگے شام کو میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس جاؤں گا۔ انہوں نے خبر دی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا تھا، یہ ماں آپا کے بانجے تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فی مثل ھذا، اس جیسے مسئلے میں فیصلہ فرمایا، ان الخراج بالزمان، کہ جو وہ لایا ہے خراج، غلام لایا نا جو 4 دن کی کمائی، وہ اس کے ٹیکس کی صورت میں بندے کی ہوگی، بندے نے اس کو روٹی نہیں کھلائی 4 دن، پہننے کے لیے کپڑے نہیں دیے، سونے کے لیے بستر نہیں دیا، تو جو 4 دن وہ کمائی کر کے لایا ہے وہ مالک کی ہے، وہ واپس نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، تو شام کو حضرت عروہ گئے اور جا کے انہوں نے یہ بتایا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو، تو کہتے ہیں انہوں نے میرے لیے فیصلہ کیا کہ وہ جو پیسے تھے وہ میرے پاس ہی رہیں گے، وہ میں واپس نہیں کروں۔ امام بغوی نے شرح السنہ میں روایت کیا۔ 2880 نمبر روایت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 بیچنے والے خریدار اور فروخت کرنے والا ان کا جھگڑا ہو جائے
تو بیچنے والے کی بات معتبر ہوگی. بیچنے والا مثلا وہ خریدنے والا کہتا ہے اس نے تو مجھے 600 کہا تھا, وہ کہے کہ جی میں نے تو 700 کہا تھا, تو فرمایا خریدار کی بات معتبر ہوگی اور بیچنے والے کی بات معتبر ہوگی. خریدار کو اختیار ہوگا, چاہے تو لے لے چاہے تو چھوڑ دے. امام ترمذی نے اس کو روایت کی. ابن ماجہ دارمی کی روایت میں جب دو بیچنے والے اور خریدنے والے دو بندوں کا اختلاف ہو جائے اور مبیع قائم ہو, یعنی جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ پڑی ہے, تو ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی اپنا دلیل نہ ہو, ان کے درمیان کوئی دلیل کس طرح, مثلا خریدنے والا گواہ لے آئے, خریدنے والا کہے جی میرے ساتھ 2 بندے تھے اس نے مجھے کہا 600, اگر وہ گواہ لے آئے پھر نہیں, پھر اس کی بات معتبر نہیں ہوگی بیچنے والے کی. فرمایا پھر اگر دلیل دونوں کے پاس نہ ہو تو بات بیچنے والے کی معتبر ہوگی, یا دونوں بیع کو رد کر لیں گے, یا تو پھر دکاندار کی بات معتبر ہوگی اور اس کو اختیار ہوگا, چاہے تو وہ جتنے کہہ رہے اس کی لے لے وغیرہ چھوڑ. 2881 نمبر روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان پر اکالہ کیا, واہ اکالہ یعنی مسلمان بندہ آیا اس کو چیز اچھی نہ لگی اور وہ اس نے آ کے کہا جی یہ سر مجھے چیز میں لے کے گیا تھا پر مجھے پسند نہیں آئی, تو مہربانی کریں واپس کر لیں. ٹھیک, قاضی یہ بیعت توڑوا نہیں سکتا کیونکہ عیب کوئی نہیں, اس کو ویسے احساس ہوا کہ مجھے نہیں لینی چاہیے تھی. فرمایا اور جو واپس کر لے اللہ قیامت کے دن اس کی خطاؤں پر اکالہ فرمائے. جو بندے کا دل رکھنے کے لیے چاہے واپس لے لے تو فرمایا رب تعالیٰ اس کا دل رکھے گا, اللہ اس کی خطاؤں پر درگزر فرمائے گا. امام ابو داؤد نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا. شرح سنہ میں لفظ مسابی کے ساتھ مسابی کے لفظ کے ساتھ اس کو روایت کیا گیا شرح شامی سے تابی سے مرسلن, حتیٰ کہ جبکہ یہ متصل سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. یہ بھی امام بغوی پہ صاحب خطیب اعتراض کر رہے ہیں, صاحب مشکات خطیب اعتراض کر رہے ہیں کہ جب اس کی متصل سند موجود تھی تو وہ اس کی مرسل سند نہ لاتے, یہ ایک اعتراض ہے. دونوں سندوں سے موجود ہے, متصل بھی مرسل بھی. تیسری فصل 2882 نمبر روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے ایک بندے نے ایک زمین خریدی بندے سے, 2 بندے تھے پہلی امتوں میں, ایک نے دوسرے سے فصل خریدی, تو جو خریدی تھی نا اس نے زمین, اس خریدی ہوئی زمین میں اس کو ایک مٹکا ملا, مٹکے میں سونا تھا. مٹکے میں کیا تھا؟ دیکھیں آج کو بندہ زمین خریدے اور اس میں سے ایک مٹکا نکلا ہے تو کیا ہوگا, وہ باقی بھی خرید لے گا, باقی بھی کھودے گا کہ شاید کوئی دوجہ بھی نکلا ہے, ایسا ہی ہے. اب یہ دیکھیں کیسے لوگ تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا فقال له الذی اشترى العقار, وہ بندہ جس نے زمین خریدی تھی نا, مٹکا اٹھایا اس نے سونے کا, اور جس سے خریدی تھی اس کو جا کے کہتا یہ لے اپنا مٹکا, میں نے تجھ سے زمین خریدی تھی, یہ مٹکا اور سونا نہیں خریدا تھا. کیسے لوگ تھے. آج کے دور میں اگر کوئی یہ کرے تو ہمیں اکثر غالب گمان یہی ہے, اگر کسی کو میں جا کے کہوں بھائی یہ میں نے آپ سے پلاٹ خریدا تھا اندر سے سونا نکلا, انہوں نے کہنا لاؤ بسم اللہ, یہ میرا ہی سی, میں ہی نپیا سی, میرے دادا جی نے نپیا سی, میں نے بھول گیا سی. ایسے ہی ہے, 7 امیدوار نکل آنے اس کے. اچھا اب آگے دیکھیں, وہ جس کو دے رہا ہے نا جا کے, وہ فقال بائع الارض, وہ زمین بیچنے والا کہتا ہے انما بیتک الارض وما فیہا, جب میں نے زمین تجھے دے دی تو سونا بھی دے دیا, میں نے نہیں لینا, تیرا ہی ہے جا. وہ کہہ رہا میں نہیں لینا, میں زمین خریدی تھی سونا نہیں. وہ کہتا بھائی میں سارا کچھ ہی دیتا ہے, تیرا ہی ہے سارا کچھ. وہ دیکھیں لڑائی ہو گئی اس بات, کہتا سونا میرا نہیں ہے تو لے, کہتا نہیں میں نے نہیں تو لے. دیکھیں یار کیا ایمانداری تھی, کیا تقویٰ تھا لوگوں کا. فتحاکما الی رجل, نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے ایک بندے کو سرپنچ بنا لیا, پنچایت لگائی, جرگہ بٹھا لیا انہوں نے, ایک بندے کو بلایا جی آپ فیصلہ کریں. مولا علی قاری کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے حضرت داؤد علیہ السلام تھے, ان کے دور کا واقعہ. تو انہوں نے فرمایا جب دیکھا نا اتنے نیک بندے دونوں ہی, تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا تمہارے بچے ہیں؟ کہا جی میرا ایک بیٹا ہے. فرمایا تو جی میری بیٹی ہے. فرمایا ان دونوں کی شادی کرو اور یہ مال ان پہ خرچ کر دو, اور جو کچھ زائد بڑھ جائے وہ دونوں اپنی طرف سے صدقہ کر دو. متفق علیہ.